الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. میرے بزرگوں، عزیز دوستو، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کا کوئی مقام نہیں، دنیا کی کوئی وقعت نہیں. آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے، بقا والی ہے، باقی رہنے والی ہے. آخرت کا مقام ہے، آخرت کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ روایت میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال ایسی ہے کہ انسان اپنی انگلی کو دریا میں ڈبوئے اور ڈبا کر پھر دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا ہے، پانی کی کتنی مقدار اس کی انگلی پر ہے. جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی آخرت کے دریا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اسی لیے میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، جب آخرت باقی رہنے والی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی بقا والی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہے گا، تو پھر انسان کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کرے، آخرت والی زندگی کے بارے میں سوچے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے بارے میں سوچے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ بیان فرمایا: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، جائزہ لیتا رہے اور اپنے بارے میں فکر کرتا رہے کہ آج اس نے کتنے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے، کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے، کتنے اچھے عمل کیے اس نے. ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچے اور آخرت کے لیے کیا توشہ وہ تیار کر رہا ہے، قبر کے لیے کیا تیاری ہو رہی ہے اس کی، موت کے بعد والی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے وہ، یہ سب سوچے آدمی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کم عقل، ناسمجھ اور بے وقوف شخص ہے وہ جو اپنے نفس کی خواہشوں پر چلے، نفسانی زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں، چلو ایمان والے ہی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں. حالانکہ یہ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے اور شیطان کا مکر ہے جو انسان کے سامنے یہ شیطان چکمہ دے رہا ہے. اسی لیے میرے بزرگوں، ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں 10 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر پوچھنے لگا: اے اللہ کے نبی، سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی کون ہے، عقل مند آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہو، آخرت کی تیاری کرنے والا ہو. جو لوگ ایسا کریں گے اور کرتے ہیں وہی سمجھدار ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور عزت حاصل کر لی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا اس شخص کے بارے میں جو موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہو کہ وہ بندہ باعزت ہے اور شرافت والا بندہ ہے. اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا کی حقارت بیان کرتے ہوئے اور آخرت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اور انسان کی خواہشات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت بہترین مثال دی ہے
اور انسانوں کو سمجھایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع لکیر کھینچی اور اس میں ایک لمبی لکیر کھینچ دی جو اس مربع سے اس چاروں کونے والی لکیر سے باہر آ رہی تھی۔ پھر اس مربع شکل کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچی، جس کی علماء نے مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ درمیانی لکیر تو آدمی ہے، جو بیچ کی لکیر ہے وہ آدمی ہے، اور جو مربع لکیریں ہیں چاروں طرف وہ اس کی موت ہے، چاروں طرف جو اسے گھیرے ہوئی ہے، اس سے آدمی باہر نہیں نکل سکتا۔ اور جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں وہ اس کی امیدیں ہیں، جو اس کی آفتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں وہ اس کی آفتیں ہیں، اور جو اس کی لمبی لکیر جو باہر نکل رہی ہے مربع سے وہ اس کی لمبی امید ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اور چھوٹی چھوٹی لکیریں وہ اس کی آفتیں ہیں۔ ایک آفت آتی ہے اور وہ ختم ہوتی کہ دوسری آفت آ پکڑتی ہے، ایک آفت سے آدمی بچتا نہیں ہے کہ دوسری آفت اسے آ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دے کر کے بیان فرمایا کہ انسان کی لمبی امیدیں ہیں، کہتے ہیں نا سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں ہے۔ انسان سوچتا ہے میں یہ کروں گا، اتنے پلاٹیں خریدوں گا، اتنی زمینیں خریدوں گا، اتنے بزنس کروں گا، اپنی نسلوں کے لیے تیاریاں کروں گا، 2 دن کی زندگی پر اتنا اچھل کر نہ چل، 2 دن کی زندگی پر اتنا اچھل کر نہ چل، یہ دنیا ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کر چل۔ کتنی اچھی بات ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ ایک جگہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو آدمی کبھی پسند نہیں کرتا۔ پہلی چیز موت ہے، حالانکہ موت اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے، یعنی مرنے کی وجہ سے آدمی دین کو نقصان پہنچانے والے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز مال کا کم ہونا ہے، جس کو آدمی پسند نہیں کرتا، حالانکہ مال آخرت کے حساب کے لیے مال کا کم ہونا اور مال کی کمی آخرت کے حساب کے لیے بہتر ہے، کہ آخرت میں حساب بڑا آسان ہوگا۔ جس کے پاس جتنا کم مال، کہتے ہیں نا روایت میں ایک جگہ ہے کہ غریب فقراء مسکین لوگ جنت میں پہلے چلے جائیں گے، اور مالدار لوگ جو ہیں وہ حساب و کتاب میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، اپنا محاسبہ کرتے رہو، آخرت کی تیاری کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر موت کا ذکر فرمایا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ ہر شخص کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہر شخص کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہے۔ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ نے فرمایا اے لوگو، دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس دنیا کے چکر میں پڑ کر اپنی آخرت نہ برباد کرنا کبھی بھی۔ اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔